بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، اللہ فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان بڑے ہی گھاٹے میں ہیں، سارے انسان بڑی سخت پریشانی میں ہیں، سارے انسان بڑے زبردست نقصان میں ہیں اور ضرور بضرور نقصان میں ہیں۔ میں کروں لفی کا ترجمہ، لفی ضرور اندر ہے، اس کے اندر خسارے کے اندر۔ یہ لفی خسر کا مطلب یہ ہوا جیسے ڈرم کے اندر پانی ہے اور پانی کے اندر کوئی پتھر گرا ہوا ہے، تو وہ پتھر پانی کے اندر جو ڈوبا ہوا ہے اور اس کی تہ میں ایسا گیا ہوا ہے تو اس کے لیے فی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لفی کا مطلب اس کی سختی اور اس کی مضبوطی کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ لفی خسر کہ انسان ضرور، ان الانسان فی خسر بھی کافی تھا، لیکن ان الانسان لفی خسر کہ انسان بے شک خسارے میں ہے۔ میں نے 2 مرتبہ بے شک اس لیے بولا کہ ایک تو ان کا ترجمہ بے شک کا ہے اور ایک لفی کے اندر جو لام ہے اس کا معنی لفی خسر ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اور زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے کوئی ہو۔ لیکن آگے کی شریعت نے مکلفات کو اس میں شامل کیا، غیر مکلفات کو اس سے نکال دیا۔ مکلفات کا مطلب یہ ہے کہ جو عاقل بالغ اور سمجھدار ہیں صرف وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، باقی اس کے اندر سے خارج ہوتے ہیں۔ پھر 4 لوگ اور خارج ہوتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور جنہوں نے حق بات کی وصیت کی، حق بات کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ یہ 4 قسم کے لوگ خسارے سے باہر ہیں، 4 قسم کے لوگ نقصان سے باہر ہیں۔ پچھلی مرتبہ میں نے اس کے حوالے سے جو ضروری باتیں تھی وہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بنیادی چیزیں عرض کی تھیں، ایمان اور عمل صالح، اور اس کے اندر کچھ علمی بحث کے حوالے سے کچھ میں نے آسان زبان میں مطلب اور معانی بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سمجھ لیں کہ ایمان کی دولت کتنی بڑی ہے اور عمل صالح کی دولت کتنی بڑی ہے۔ اللہ نے بغیر استحقاق کے ہم کو ایمان دیا، اور آگے عمل صالح یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم عمل صالح کتنا کرتے ہیں، ہمارے اعمال کے اندر صلاح اور صفائی، ہمارے اعمال کے اندر خوبصورتی اور حسن کتنا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بات سمجھ لیں۔ عمل جو ہوتا ہے، آپ حضرات نے بہت سے علماء کرام کی تقاریر سنی ہوں گی، علماء کرام کی باتیں سنی ہوں گی کہ عمل کی ترغیب بہت سی جگہوں پہ دی جاتی ہے۔ میں عمل کے حوالے سے کچھ دوسری بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو محض عمل ہوتا ہے، اور کچھ لوگ صرف عمل کو کرتے ہیں، لیکن عمل کے کرنے کے اندر 2 قسم کے معیار ہوتے ہیں۔ ایک معیار یہ ہے کہ کوئی شخص عمل کرے طوعا او کرہا، چاہے زبردستی کرے چاہے خوشی سے کرے، یہ عمل ہوتا ہے طوعا او کرہا، کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ ایسے کرے کہ بس مجبور ہے، حکم ملا ہوا ہے۔ جیسے گاڑی چلانے والا گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور گاڑی چلاتے ہوئے سرخ لائٹ آ جاتی ہے تو وہ کبھی گاڑی کو خوشی سے روکتا ہے اور کبھی گاڑی کو رضامندی سے روکتا ہے اور کبھی گاڑی کو بڑی مشکل سے روکتا ہے۔ یہ انسان کے اوپر ہر سڑک پہ یہ کیفیت آتی ہے، چاہے وہ زندگی کی سڑک ہے اور چاہے وہ آپ کے وطن کی سڑک ہے، یہ کیفیت ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ ہمارے اندر جو عمل میں مطلوب ہے وہ کیا چیز مطلوب ہے، اس چیز کو سمجھ لیں۔
عمل میں ہمارے لیے جو مطلوب اللہ کی طرف سے ہے وہ ایک کیفیت ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ آیت میں نے تھوڑی سی پہلے پڑھ دی. میں دوسری چیز بتا دوں. دوسری چیز یہ ہے کہ عمل اس شخص کا مزاج بن جائے. عمل اس شخص کا مزاج بن جائے جو علم سے دلچسپی رکھتے ہیں اور علم سے پڑھنا پڑھانا تعلق رکھتے ہیں. ان کے لیے ایک اصطلاح بتاتا ہوں. اصطلاح یہ ہے کہ مرغوبات شرعیہ مرغوبات طبعیہ بن جائے. یہ تھوڑا سا غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا. اصل میں ہم لوگ جو تھوڑا سا انگریزی کا لفظ اس کو سمجھنے کا کیا مطلب ہے یار، کیا مطلب، اس کو سیاق و سباق سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے عربی سنتے ہیں، چھوڑو یار بولی صاحب اپنی علمیت جھاڑ رہا ہے، دفاع کرو. تو تھوڑی سی دلچسپی رکھیں. تو یہ اردو کے لفظ ہیں. مرغوبات، مرغوب یار یہ کھانا مجھے بہت مرغوب ہے، کیوں وسیم بھائی؟ تو مرغوبات شرعیہ، جس چیز کو شریعت نے پسند کیا ہے. مرغوبات شرعیہ مرغوبات طبعیہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. جیسے بڑی اچھی مثال آئی ہے. شریعت کے اندر جو سب سے پسندیدہ سالن ہے وہ گوشت کا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پسندیدہ سالن کہ گوشت کو کھانوں کا سردار کا ہے. تو اگر کسی کو گوشت سب سے زیادہ پسند ہے تو اب مرغوبات شرعیہ مرغوبات طبعی بن گیا. کیوں بھائی؟ یہ مثال سب کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. تو ایسے ہی شریعت کی جو مرغوبات ہیں وہ مرغوبات طبعیت کی بن جائے. عمل میں یہ چیز مطلوب ہے، یہ چیز پسندیدہ ہے، یہ چیز مطلوب ہے. اس کے اندر مثال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک کی طرح محبوب ہے. کہ جو شریعت میں محبوب چیز ہے وہ میری طبیعت کو محبوب ہے، جو شریعت میں ناپسند ہے میری طبیعت کو بھی ناپسند ہے. ابھی بات سمجھ میں آ گئی. تو عمل میں یہ صورت مطلوب ہے. توان او کرہا نہیں، یہ مطلوب نہیں. اگرچہ یہ بھی قبول ہے. توان او کرہا یعنی کہ پڑھنی ہے نماز، پڑھ لو یار کیا کر رہے ہیں، ایک یہ ہے. اور ایک شوق اور رغبت سے جائے، ایک طبیعت کے میلان کے ساتھ نماز کی طرف جائے. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی تربیت کرے. بھئی آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ کرکٹ کھیلنے والے ہوں گے، تو پہلے میچ کے اندر سب نے چھکے مارے تھے نہیں. ہاں کوشش کیا تو مل گیا، کوشش کیا تو وہ طبیعت کا حصہ بن گیا. اب 1 گھنٹہ کرکٹ کھیلتا ہے، باقی گھنٹے میں بالنگ کرا رہا ہوتا ہے، کبھی چھکے مار رہا ہوتا ہے. خیالات کے اندر وہ اتنا طبیعت کو مرغوب ہو گیا کہ اب ہر وقت وہ کرنے کا جی چاہنے لگا. تو اسی طریقے سے شریعت کی کچھ چیزیں ابتدا میں مشکل لگتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ طبیعت اور مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں. یہ کیا ہوا تھا امام ابو حنیفہ کو؟ ان کو رات کو نیند کیوں نہیں آتی تھی؟ وہ پوری رات کھڑے کیوں رہتے تھے نماز میں؟ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھ لی انہوں نے؟ کیا وہ زبردستی کسی نے کھڑا کیا تھا؟ کیا پیسے ملتے تھے اس کے کھڑے ہونے کے؟ چوکیدار بھی کبھی کبھی چھٹی کر لیتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ نے 40 سال کبھی چھٹی نہیں کی. کیا کسی کا انتقال، کیا اولاد کا انتقال، کیا شاگردوں کا انتقال، کیا ماں کا انتقال، امام ابو حنیفہ نے کبھی اس کی چھٹی نہیں کی. کیوں؟ کبھی انسان دوا کی بیمار ہو دوا کی چھٹی کرتا ہے، طبیعت کا حصہ ہے دوا. اب اس کو ضرورت ہے، دوا کی چھٹی نہیں کرتا، سانس لینے کی چھٹی نہیں کرتا، کیونکہ وہ طبیعت کا حصہ ہے. ایسے ہی عبادات، صرف میں نے ابھی عبادات کی مثال دی، ایسے ہی دیگر معمولات مزاج کا حصہ بن جائے. جب کوئی ناجائز عمل ہو جائے طبیعت بے چین ہو جائے، طبیعت بے قرار ہو جائے. یہی چیز حاصل تھی، یہ چیز مطلوب ہے شریعت کے اندر کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. اپنے آپ کو جب اللہ کے حوالے کرے گا شریعت کی تمام مطلوبات وہ طبیعت کی مطلوبات بن جائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑی زبان ثقیل ہو رہی ہے لیکن میں
بس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو الفاظ کے معنی اور مغالب کے ساتھ کہ شریعت کے جو مطالبات ہیں وہ طبیعت کے مطالبات بن جائیں. عمل میں یہ صورت اللہ کو مطلوب ہے اور وہ اس صورت میں ہوگی جب ہم اپنے مزاج کو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ کے حوالے کر دیں. مولوی صاحب کیسے کریں اللہ کے حوالے؟ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. شاید دوپہر کو کھانا نہیں ملا ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اللہ کے حوالے کیسے کرنا ہے اللہ نے طریقہ بتایا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. رسول کے حوالے کرو، رسول کے حوالے کرو تو میرے حوالے خود بخود ہو جاؤ گے. اور اللہ کے نبی بھی نہیں رہے تو اللہ نے سلسلے چلا دیے کہ ان سلسلوں کے اندر کچھ مشائخ ایسے ہوں گے جن کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، پھر وہ تمہارے مزاج اور تمہارے عمل کو صحیح کریں گے. کیسے کریں گے آپ کو مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. اللہ کے نبی، میں اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کر چکا ہوں، میں جہاد پر جانے کو تیار ہوں، آپ کا کیا حکم ہے؟ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، تھوڑا توجہ رکھیے. میں جہاد کے لیے تیار ہوں، آپ حکم فرمائیں. فرمایا تیرے والدین میں سے کون زندہ ہے؟ فرمایا کہ والدہ زندہ ہے. کہا جاؤ والدہ کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا. والدہ کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے کیوں منع کیا؟ ایک قول، دوسرا قول، تیسرا قول، چوتھا قول، 5 اقوال ہیں. علماء و مفسرین نے 5 اقوال لکھے. اللہ کے نبی نے ان کو کیوں منع کیا؟ جہاد سے منع کیا، جاؤ ماں کی خدمت کرو. کیوں منع کیا؟ ان 5 اقوال کی جو بنیادی وجہ ہے وہ میں ابھی بتا رہا ہوں. ان 5 اقوال کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے، شریعت میں کوئی بڑی سے بڑی عبادت، کوئی بڑی سے بڑی بندگی جب اپنی مرضی سے کی جائے تو اس میں وہ جان اور وہ وزن نہیں ہوتا. جب تک انسان تابع دار ہو کر کام کرتا ہے تب اس میں جا کے وزن ہوتا ہے. وزن ہوتا ہے اس عمل میں. ایسا نہیں کہہ رہا کہ وزن نہیں ہوتا. ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے 10 درخت لگتے ہیں، لیکن اس میں وہ وزن نہیں ہوتا، وہ کیفیت نہیں بن سکتی جو اللہ کو مطلوب ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ درس ختم ہوگا 9:30 بجے انشاءاللہ، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت پڑھتے پڑھتے فجر تک 400 نفل پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ اور فجر کی نماز چھوڑ دیں. فجر کی نماز کے وقت میں آپ نفل پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن آپ فجر کی نماز چھوڑ دیں. ٹھیک ہے؟ کیا یہ کیفیت اچھی ہے؟ نہیں ہے. دوسری طرف ہے، پوری رات میں پڑھے 4000 نفل اور اس کے بعد پڑھے دو فرض فجر کے، دو فجر کے فرض پڑھے. بھائی ادھر دیکھیں، اب لوگوں کی توجہ ہوگی تو مجھے بھی سنانے میں مزہ آئے گا، توجہ نہیں ہوگی تو مجھے بھی یار میں اتنی زور لگا رہا ہوں، یہ سن ہی نہیں رہے. اس کا مطلب ہے میں کوئی غلط چیز بتا رہا ہوں. تو کیا ہوا، 2 فرض فجر کے پڑھ لیے، پوری رات میں 4000 رکعت نماز پڑھی. آپ بتائیں کون سا ذرا وزنی ہے؟ آپ حضرت کو اندازہ نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک آدمی آج پیدا ہوا ہے، آج سے 10 برس 11 برس 12 برس 13 برس 14 برس کے بعد بالغ ہوتا ہے. بالغ ہو کر وہ روزانہ نفل پڑھنا شروع کرتے ہیں. کھانا کھا کے ضروری آرام کرے اور پھر کھڑا ہو جائے، نفل پڑھتا رہے اور قیامت تک کی اس کی عمر ہو پڑھتا رہے. اس کے سارے نوافل ایک طرف، اس کے جو 2 فرض اس نے پڑھے ہیں وہ 2 فرض ایک طرف ہوں تو یہ پلہ اس پلڑے کو ہوا کر دے گا. یہ آپ کو شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں. فرض اتنا بڑا ہوتا ہے کہ نفل اور فرض کی کوئی نسبت نہیں ہے. 1 نسبت 1 کروڑ، 1 نسبت 10 کھرب، 1 نسبت 10 پدم، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض ہے اور یہ نفل ہے. فرض اور نفل کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. مشہور سوال ہے نا، عقل بڑی ہے بھینس. یہ جب میں نے اس کو درس فجر کے درس میں بتایا
تو وہ صرف 15-20 لوگ ملے گا، مولوی صاحب سوال کا جواب آج ہمیں ملا ہے، آج یاد آ گیا، میں سنا رہا ہوں۔ سوال ہوتا نا عقل بڑی ہے بھینس، تو ہم نے استاد جی سے پوچھا، استاد جی عقل بڑی ہوتی ہے بھینس ہوتی ہے؟ ہمیں اس کا جواب آج تک نہیں ملا۔ عقل تو چھوٹی سی ہوتی ہے، یا ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، ہمیں تو نہیں پتا نا۔ تو عقل بڑی ہے یا بھینس بڑی ہے؟ دیکھنے میں تو بھینس نظر آتی ہے بڑی، تو کوئی یہ جواب دیتا عقل بڑی ہے کہ انسان اس سے اتنا بڑا جہاز بنا لیتے اس لیے عقل بڑی ہے، کوئی کہتا نہیں بھینس بڑی ہے کیونکہ عقل نظر نہیں آتی، بھینس نظر آتی۔ تو سجی نے فرمایا کہ یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال غلط ہے۔ یہ کہا جائے میں بڑا ہوں یا دیوار بڑی ہے، بھائی یہ کوئی سوال نہیں ہے، یہ بیکار قسم کا سوال ہے۔ ہاں یہ پوچھو میں لمبا ہوں یا دیوار لمبی ہے، تو لمبائی میں ایک نسبت ہے، تو نسبت ایک ہوتی ہے تو سوال ہو سکتا ہے پانی زیادہ میٹھا ہے یا دودھ زیادہ میٹھا ہے، یہ سوال نہیں کہا۔ پانی میں بھی چینی ڈالو، دودھ میں بھی چینی ڈالو، ہاں اب کون سا زیادہ میٹھا ہے تو پھر مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تو نسبت ایک ہوتی ہے تب سوال ہوتا ہے مقابلے کا، اگر نسبت الگ الگ ہو تو مقابلے کا سوال نہیں ہو سکتا، مقابلے کا سوال نہیں ہو سکتا۔ میں بڑا ہوں یا میں بڑا ہوں یا آسمان بڑا ہے، تو دیکھیں نسبت انسان میں مقابلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا بڑائی میں مقابلہ ہوگا، ایسے اس چیز میں مقابلہ نہیں ہوتا۔ جب نسبت ایک ہوتی ہے تب سوال کیا جا سکتا ہے۔ فرض اور نفل کی نسبت ایک نہیں ہے، فرض اور چیز ہے، اس کا مقام انتہائی اونچا ہے، اور نفل اور چیز ہے، اس کا مقام انتہائی وسیع ہے، اس کا مقام میں وسعت ہے، اس کے مقام میں اونچائی ہے، اس کی اونچائی اور اس کی وسعت میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان سب اعمال کے اندر ہم کچھ عمل اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور کچھ اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں، لہذا اس عمل میں وزن آ جائے گا۔ چنانچہ یہ صحابی جو کہ جہاد میں جانا چاہتے ہیں اپنی نسبت اور اپنی مرضی سے جانا چاہ رہے ہیں، اور ان کو حکم ہو رہا ہے کہ نہیں، شریعت میں یہ ہے کہ حکم کے تابع بنو، اپنی عقل کے تابع مت بنو، لہذا اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو واپس بھیجا۔ چنانچہ یہ مسئلہ مستنبط ہوا کہ شریعت نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا۔ اب میں دوبارہ آیت پڑھ رہا ہوں، فلما اسلم، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسلام کا لفظ کا ترجمہ یہ ہوا اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اے اللہ جیسا آپ چاہیں گے میں بھی ویسا ہی چاہوں گا۔ کچھ وقت ایسا ہوگا کہ میں ویسا نہیں چاہوں گا، کچھ وقت ایسا ہوگا، لیکن جب انسان تربیت کراتا اس مرحلے پہ پہنچتا ہے تو وہ مرحلہ اس کو خود ہی سمجھا دیتا ہے، ہاں اب میری رضا اللہ کی رضا میں شامل ہو چکی ہے۔ چنانچہ اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ وہ ہاتھ رکھتے ہوئے میری قوت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، وہ آنکھ کے نور سے میرے نور کی بصارت، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الایمان، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ ایمان کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایمان سے یہاں محدثین فرماتے ہیں ایمان سے مراد اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور ہزاروں اکابرین کے واقعات ہیں، اس طرف نہیں جا رہا۔ تو عمل اس صورت میں فلما اسلم، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، پھر وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر جبین کے بل نیچے لٹا دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو عامل الصالحات وہ عمل مطلوب ہے جو کہ وہ عامل الصالحات وہ عمل ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اور وہ کیسے ہو؟ وہ ایسے ہو جائیں کہ شریعت کے جو مرغوبات ہیں ہماری طبیعت کے مرغوبات بن جائیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو عامل الصالحات نہیں ہے۔ دیکھیں عمرہ کرنا بھی عمل صالح ہے، حج کرنا بھی عمل صالح ہے، نماز پڑھنا بھی عمل صالح ہے۔ یہاں پر وہ عمل صالح صرف وہ عمل صالح مراد نہیں ہے، عمل صالح میں تمام کے تمام اعمال آگے، لیکن خاص طور پر وہ اعمال جو ہماری
شریعت کا مزاج ہے وہ ہماری طبیعت کا مزاج بن جائے. یہ ہوتا ہے اصلی مسلمان. یہ ہوتا ہے اصلی مسلمان. اسلام کیا ہے؟ آپ ادھر چلے جاؤ بھائی، اس کو کہہ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے اصلی اسلام کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے احکامات کے سپرد کر دیں. اے اللہ، جو آپ کا حکم، آج سے میرا مزاج بھی وہی ہے. اس چیز سے ہو سکتا ہے کسی کو پریشانی ہو، اور یہ کافی پریشانی کا باعث میرے لیے بھی بنا تو یقیناً دوسروں کے لیے بھی بنے گا. اور میں اس پریشانی کو واضح کر دوں، پھر کچھ لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آتی ہے یہ پریشانی، بعد میں پریشان ہوتے ہیں. میں وضاحت کر دوں. کوئی شخص عادی ہے فلمیں دیکھنے کا، کوئی شخص عادی ہے کارٹون دیکھنے کا، کوئی شخص عادی ہے گناہ کرنے کا، کوئی بھی گناہ ہے، تو وہ مایوس نہ ہو ان معاملات کو سن کے کہ یہ تو شریعت کا مطلوب ہے کہ اس سے مجھے محبت نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں پھر اس کو دیکھ رہا ہوں. دیکھیں، یہاں پر دو الگ چیزیں ہیں. ایک شخص کا اس چیز میں مبتلا ہونا یہ اس کو اچھا سمجھنے کی دلیل نہیں ہے. سمجھ رہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ کوئی شخص ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، یا دل میں اس کو برا جانے. اور کوئی شخص خود اس میں مبتلا ہے تو کیا کافر ہو جائے گا؟ نہیں، کافر نہیں ہوگا. وہ شخص زنا کر رہا ہے، وہ شخص شراب پی رہا ہے، مسلمان کی وجہ خدا نخواستہ شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، گانے سن رہا ہے، وہ اس کو دل سے برا سمجھ رہا ہے، لیکن طبیعت اور نفس کے تقاضوں کی وجہ سے مجبور ہوگا اور روح میں ذکر نہ کرنے کی وجہ سے، کمزوری ہونے کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، بلکہ اس کا نفس اس کو برا سمجھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کر رہا ہے تو وہ ایمان کے کمزور درجے پر ہے. ہاں، جو شخص اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا تو اس کے ایمان کو خطرہ ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت وہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پر فرمایا کہ آگے ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ صبح مسلمان ہوں گے اور رات کو کافر ہوں گے، رات کو کافر ہوں گے، صبح مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے، رات کو مسلمان ہوں گے، کیونکہ وہ ایسے اعمال کریں گے جس سے ان سے کفر کا صدور ہو جائے گا. اور میں گن نہیں سکا آج تک کہ کتنے مسائل ایسے آئے کہ ایسے لوگ دین کی بہت سی باتوں کی وجہ سے دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے دائرہ ایمان سے. ان کو نکاح کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم ان کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے یہ کلمات کہہ دیے جس کی وجہ سے آپ دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ ہم آج کل دیکھ، لیکن بہرحال یہ ایک الگ موضوع. میں یہ بتا رہا تھا کہ کوئی شخص اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے تو مایوس نہ ہو. اس کے دل میں اگر اس گناہ کی برائی ہے تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہے، اور انشاءاللہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا. دل میں ایمان کی برائی ہے، نفس میں کمزوری ہے، نفس میں طاقت ہے، روح میں کمزوری ہے. ذکر کرنے سے، اصلاح کروانے سے وہ چیز واپس لوٹ آتی ہے. مزاج میں، یہ میں عامل الصالحات کی آخری بات عرض کروں، مزاج کے اندر اپنے آپ کو سپرد کرنا کیسے آئے گا؟ ایسے آئے گا جیسے صحابہ کرام کے مزاج میں آیا کہ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو، اپنے مزاج کو تابع بنایا، اور اس تابع بنانے کے علم کو کہتے ہیں علم تصوف. سمجھ رہے میری بات؟ اس تابع بنانے کے فن کو کہتے ہیں فن تصوف، کہ اس چیز کو سیکھنے سے انسان کا مزاج آہستہ 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 درستگی کی طرف آتا ہے. لیکن اس کو سیکھے، اس کو سمجھے، اس کی پابندیوں کے اوپر عمل کرے جیسے صحابہ نے عمل کیا تھا. بہت سے اس سے ملتی جلتی ایک بات بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں تصوف چونکہ قرآن میں تو ہے نہیں، لہذا تصوف قرآن میں تو ہے نہیں، لہذا یہ تو بدعت ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، ایک علمی بات بھی ہے
اس کے اندر دیکھیں قرآن مجید کے اندر زبر زیر پیش اور نقطے نہیں تھے، اور آگے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تک کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کچھ شاگردوں نے یہ کام کیا، میں نے بالکل ابتدا میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا۔ تو کیا ہوا، یہ ہوا کہ زبر زیر پیش اور سیغوں کی پہچان یہ ایک علم دریافت ہوا، اس کو علم الصرف کہتے ہیں، اس کو علم النحو کہتے ہیں، جو کہ بدعت ہے۔ بدعت ہے بھئی، اللہ نے روزی کمانے کا حکم دیا ہے، لہذا ڈائریکٹ روزی کمانی چاہیے۔ کوئی آپ مارکیٹنگ کے طریقہ کار سیکھنے کے لیے MBA کرتے ہو تو MBA کرنا بدعت ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ BCom کرتے ہو اکاؤنٹنگ سیکھنے کے لیے، اکاؤنٹنگ، لہذا بدعت ہو گیا۔ شریعت نے حلال کمائی کا حکم دیا، اکاؤنٹنگ سیکھنے کا حکم تھوڑی دیا۔ بھائی حلال کمائی کا ایک ذریعہ ہے BCom، حلال کمائی کا ذریعہ ہے MBBS، حلال کمائی کا ذریعہ انجینئرنگ کی پڑھائی، لہذا آپ وہ فن سیکھ لو، اس سے آپ حلال کمائی کماؤ گے۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی شریعت کے مزاج کو اپنا مزاج بنا لینا، اس کے لیے جس فن کا سیکھنا ضروری ہے وہ فن ہے فن تصوف، کہ شریعت کے جو مرغوبات ہیں وہ طبیعت کے مرغوبات ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایک کونے میں بیٹھ کے ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا نام ایسے لیتا ہے کہ دل غیر سے خالی ہونے لگتا ہے۔ یہ تھوڑی دیر مشق ہوتی ہے، یہ تھوڑی دیر کی جو مشق ہے 5-10 منٹ کی، یہ ابتدا میں صرف 5 سے 10 منٹ تک محدود ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ 5 سے 10 منٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن کرتے کرتے وہ 10 منٹ، پھر وہ 15 منٹ ہو کے آہستہ آہستہ دل میں ایسے آتا ہے کہ میرا دل میں اللہ نکل رہا ہے، ہر وقت اللہ نکل رہا ہے، دل میں اللہ سے ایک تعلق اور ایک شناخت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کو پھر ہو جائے میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، یہ جو چیز میں کر رہا ہوں یہ گناہ تو نہیں ہے۔ انسان کی فکریں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ یہ کرنے سے تبدیل ہوتی ہیں، اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے، جیسے وہ حلال کمائی کے لیے پڑھائی کرنا بدعت نہیں ہے، ایسے یہ بھی چیز بدعت نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے، آپ جو ان کو ذکر بتاتے کہ اتنی تسبیح سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں میں یہ کلمات بتا رہا ہوں، اس کے پڑھنے سے تمہاری روزگی میں کشادگی ہوگی۔ صحابہ کرام بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام کے۔ یسألونک کے نام سے کچھ کتابیں آتی ہیں جس میں صحابہ کے سوالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات تھے۔ ایک کتاب اردو میں ملتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سوالات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات، اس میں بہت سے سوال اور جوابات لکھے ہوئے ہیں جو صحابہ نے، یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہے، ایک یسألونک کا ترجمہ اردو میں ہے، اور بھی بہت سی کتابیں۔ تو صحابہ کرام نے یہ چیز سیکھی تھی اللہ کے نبی سے، جب جا کے عمل الصالحات بنتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا یہ ضروری ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن تاریخ میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا، ہماری شریعت کی تاریخ، اسلام کی تاریخ میں کوئی بندہ نظر نہیں آیا جس نے شریعت کے مزاج کو اپنا مزاج بنایا ہو اور وہ کسی کے تابع نہ رہا ہو، اس نے کسی سے یہ چیز سیکھی نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال امام جعفر صادق کے ساتھ نہ گزارے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ میں پہنچے اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اے اللہ میں نے زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ یوں کہتے کہتے یوں لپٹا ہوا تھا، بے ہوش ہو کے نیچے گرا تو علامہ اصمعی نے ان کو اٹھایا اور لے کر گئے، کہنے لگے میں روشنی کا انتظار کرنے لگا، جب صبح ہوئی تو دیکھا میرے شیخ ہیں امام زین العابدین، میں قربان کہ میرے شیخ جس نے مجھے اللہ کا نام لینا سکھایا، اللہ کا نام تو میں بھی اور آپ بھی لے لیں گے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر جب اللہ کے نام کی ضرب ایسے لگائے ہیں کہ آذان تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے، مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جو ضرب ایسی دل پہ لگتی تھی کہ اللہ کا نام نقش ہو جاتا تھا دل کے اوپر، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ گناہ کے سارے اسباب ہیں لیکن وہ ضرب انسان کو پریشان کر رہے، نہیں،
میں یہ گناہ نہیں کروں گا. وہ ایک ضرب ہے اللہ. اور بعض لوگ ایسے سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے سینے پہ وہ ضرب نہیں لگی ہوتی, وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ تمام اسباب کے باوجود گناہوں سے بچ جاتے ہیں. اس ضرب کا کمال ہے, کبھی انسان کو پتہ ہوتا ہے, کبھی انسان کو پتہ نہیں ہوتا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتے ہیں اس پہ ضرب لگاتے ہیں. ہم اس کی کوشش کریں گے, اس کی کوشش یہ ہے کہ کسی سے سیکھا جائے. تو عامل الصالحات ایسے بنتے ہیں. عامل الصالحات کا یہ معنی ہے. عامل الصالحات کا مطلب صرف روزہ, زکوٰۃ اور حج اور فرائض اور واجبات, صرف وہ نہیں ہے جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا. وہ اپنی جگہ پر ایک حد ہے. اس حد کی میں نے آج مزید وضاحت کی ہے کہ عامل الصالحات اعمال کو طبیعت سے کیا جائے, اعمال کو طوعا او کرہا, یعنی کہ اعمال کو زبردستی نہ کیا جائے. فجر کے 4 پڑھنے ہیں جی, آپ پڑھنے ہیں, کیا کریں, مجبوری ہے جی, پڑھو جی, کسی بھی طریقے سے پڑھو. یہ نہ ہو, بلکہ شوق کے ساتھ ہو, لگن کے ساتھ ہو, توجہ کے ساتھ ہو, عاشقی کے ساتھ ہو. لیلا کے 50 معشوق ہوں اور ان میں ایک مجنو بھی ہو, تو لیلا سب کو ایک پیالہ دودھ کا پلائے اور مجنو کو بھی پلائے. آپ ذرا تصور کریں باقی لوگ کیسے پئیں گے اور مجنو کیسے پیے گا. مجنو کس عشق سے اور کس دھن سے اور کس لگن سے پیے گا. ایسے ہی اللہ کے نام لیوا تو سارے ہیں, لیکن عاشق اللہ کا نام کیسے لے گا. اس کی ہم کوشش تو کریں, اس کی ہم اللہ سے مانگے تو صحیح, اللہ ہم کو وہ عشق عطا فرمائی. اور یقین کرنا مانگنے سے سب کچھ مل جاتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا وصیت سے. وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو تمام حادثات سے بچائے. اصل جو مطلب ہے نا وصیت کا, ایک شرعی مطلب ہے, ایک جو لغوی مطلب ہے, وہ کیا ہے؟ یہ ہے, ایک مثال سے بتاتا ہوں. ایک آدمی وہ روڈ پر گرا, اس کے اوپر سے گاڑی گزری اور اس کے منہ سے چند چیخیں اور کچھ کلمات نکلے. وہ کلمات جس درد سے نکلتے ہیں اور جس کڑن سے نکلتے ہیں, وہ کلمات کسی کو یاد رکھنے کے لیے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کو سنا سکوں. فوراً وہ کلمات دل میں بیٹھ جاتے ہیں. اور ابھی اگر کسی نے سڑک پہ کوئی ایسا حادثہ دیکھا ہو یا کسی کی موت سے پہلے کا کچھ وقت دیکھا ہو, تو میرے یہ جملے کہتے وقت اس کے دماغ میں وہ منظر گھوم جائے گا. وہ جو آخری کلمات جس درد سے کہے جاتے ہیں اس کو لغت میں کہتے ہیں تواصو, اس کو لغت میں کہتے ہیں وصیت. سمجھے میری بات؟ مومن کے دل میں دوسرے کا درد اتنا ہونا چاہیے, اس درد کے ساتھ دوسرے لوگوں کو حق بات کی طرف لے کر آئے. یہ مطلب ہے تواصو بالحق کا. اور مومن کے دل میں ایمان کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ایسا درد ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کی تکلیف پر ایسے صبر کرے جیسے تکلیف میں بیٹھا آدمی صبر کرتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ صبر کی نصیحت کرے, وہ صبر کی وصیت کرے, وہ حق بات کی نصیحت کرے. کچھ اجمالاً میں نے بتایا تھا کہ تبلیغ ہر مومن مرد عورت عاقل بالغ سب پر فرض ہے. یہ بات سمجھ لیں, تبلیغ فرض ہے, تبلیغی جماعت میں جانا فرض نہیں ہے. سمجھ لیں, تبلیغ فرض ہے, تبلیغ فرض ہے, مدرسے میں پڑھنا فرض نہیں ہے. تبلیغ فرض ہے, نفس تبلیغ کو سمجھے. تواصو بالحق تواصو بالصبر سے تبلیغ مراد ہے. اور تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ کا مطلب ہے ابلاغ. ابلاغ کا مطلب ہے پہنچا دینا. اور ابلاغ کے اندر صفت کیا ہے؟ تواصو. ابلاغ درد کے ساتھ ہو, دوسرے کا درد لے کے. ہمارے ہاں یہ بڑی نیچ حالت ہے اخلاق کی کہ ہم میں سے جو لوگ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ممبر سے کر رہے ہوتے ہیں, چاہے جماعت کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں, چاہے دروس کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں, ان کا عمومی منشا
تنقید مع التبلیغ، تنقید مع التبلیغ، کہ تنقید تبلیغ کے ساتھ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کا یہ مزاج نہیں تھا، اللہ کے تمام انبیاء کا یہ مزاج نہیں تھا۔ میں نے اپنے نبی کو الگ کر کے بتایا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے، شاید حضرت موسیٰ کا ایسا مزاج ہو، نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیسا مزاج تھا؟ ایک واقعہ سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے اور ایک بکری بھاگی، اور بھاگتے بھاگتے بہت ویرانے میں چلی گئی، اتنے کانٹے اس میں اس کو چبھ گئے، جھاڑیاں ہوتی ہیں کانٹوں والی ایسی جگہوں پر، تو کانٹے چبھ گئے۔ حضرت موسیٰ بھی پیچھے پیچھے، ان کو بھی کانٹے چبھے، بکری کے پاس پہنچے، اس کے کانٹے نکالے، پھر اپنے کانٹے نکالے، اس کے منہ سے رالیں نکل چکی تھیں بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، وہ تھوک بہ رہا تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور پھر جا کے اس کو پانی پلایا، پھر خود پانی پیا۔ یہ درد تھا، ہمیں تو صرف اتنا فقض موسیٰ فقض علی، حضرت موسیٰ نے مکہ مارا اور وہ مر گیا، کوئی تو اتنا پتہ ہے۔ یہ رخ بھی دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس امت محمدیہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اگر وہ احسان نہ ہوتا تو ہر مسجد کی کم سے کم 10 امام تو ہوتے۔ ایک کہتا جی میں تو نہیں کر سکتا، میں صرف 5 پڑھا سکتا ہوں، باقی 45 دوسروں سے پڑھواؤں۔ تو حضرت موسیٰ کا احسان ہے اس امت کے اوپر، تو وہ کیا شفقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 بھی زیادہ ہیں، آپ واپس جائیے، اور میری امت نے 2 بھی نہیں پڑھی، آپ 1 کروا کے آئے، آپ 1 کروا کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے، نہ 50 نمازیں کیسے پڑھتے اور کون پڑھتے، کس طریقے سے پڑھتے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ 50 نمازیں فرض تو ہوئی ہیں، لیکن 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن اس کا اجر 50 تک کیسے ہے؟ لیکن میں ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ اگر کسی کی نظر سے کوئی ایسی بات گزرے تو ضرور مجھے بتائے، کیونکہ میں ابھی تک اس کے فائنل نتیجے تک نہیں پہنچا، میں سمجھا بھی نہیں پا رہا کہ میں کون سے نتیجے تک نہیں پہنچا۔ تو جو اہل علم ہے، جو اہل فن ہے، جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی مزاج تھا۔ ایسے ہی تمام انبیاء حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اے اللہ کے نبی، لو كنت فظا، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے نا، غلیظ القلب اور دل کے سخت ہوتے، لانفضوا من حولك، یہ صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ کون صحابہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور باہر جانے کی فرصت نہ ملی، ایک برتن میں آپ نے پیشاب فرما دیا۔ برتن اس لیے رکھا تھا کہ باہر جانے کی ضرورت نہ ہو، تو برتن استنجے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا، کوئی کھانے پینے کا برتن نہیں تھا۔ جیسے ہمارے ہاں برتن ہے WC، یہ بھی ایک برتن کا نام ہے، وہ واش روم کے لیے برتن استعمال ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک واش روم کے لیے برتن رکھا ہوتا تھا۔ آپ نے اس میں پیشاب کر دیا تاکہ صبح اس کو روڑی میں ڈال دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خادمہ آتی تھی، وہ اس کو پی گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی کیا ہے۔ تجھے ساری زندگی تجھے پیٹ کا مرض نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کو ایسا لگے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، اور باب کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی بھی جز اگر کسی کے جسم کا جز بن جائے تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، جی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ہر جز پاک ہے آپ کے جسم کا ہر جز۔ ہمارے جسم کا کہ اس طرح کے فضلات ناپاک اور حرام ہیں، ان کو ہاتھ لگانے سے اور وہ جسم کو لگ جانے سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ ان کو عام آدمی کی طرح، ان کے فضلات کو عام آدمی کے فضلات کی طرح نہ سمجھیں۔ یہ مضمون آج کل بیان نہیں کیا جاتا حالات کی نزاکت کی وجہ سے کہ لوگ سمجھیں گے نہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے یہ عقیدہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نوعیت کے فضلات، ہر قسم کی چیز پاک ہے، آپ کا خون ناپاک نہیں ہے۔ مسلمان ہر انسان کا خون ناپاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ناپاک نہیں ہے۔ ہمارا آپ کا خون نجس العین ہے، یعنی کہ نجس ہے جو کہ پاک نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔
کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کا خون پاک ہے، اس کو کھانا پینا بالکل ایسے جائز ہے کہ کسی خوش نصیب ہی کو یہ حصہ ملا۔ بہت سے واقعات ہیں، کیا واقعہ سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اتنی محبت کرتے تھے، کوئی انتہا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے اتنی محبت کو، اتنی محبت کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا، آپ کا جواب دیکھیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبیدہ بن جراح فی الجنہ، یہ ایک مجلس ہے، یہ بھی جنت، یہ بھی جنت، یہ بھی جنت، یہ بھی جنت۔ صحابہ کیسے، اور صحابہ کے گھوڑوں کو اللہ نے قرآن بنا دیا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ كلا وعد الله الحسنى كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ یہ اللہ نے ان کی ایک ایک حرکت کو قرآن بنایا۔ ایسے مقرب صحابہ، ایسے نیک صحابہ، اور اللہ کے نبی سے محبت کتنی ہے کہ آپ کے فضلات کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ آپ کے جسم کے چند بال حضرت خالد بن ولید کو ملے، اپنی ٹوپی میں سلائی کر کے سر پہ پہنے، اور کوئی جنگ اس ٹوپی کے بغیر نہیں لڑی، کوئی جنگ اس ٹوپی کے بغیر نہیں لڑی۔ ایسی محبت کرنے والے صحابہ، اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے نا اور دل کے سخت ہوتے نا تو صحابہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو نصیحت کرنے کے لیے دوسرے کا درد کتنا زیادہ ہونا چاہیے، کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ نصیحت کرنے کے لیے دوسرے کا درد ایسا ہونا چاہیے جو کہ لفظ تواصل نے بتایا کہ کیسا درد ہونا چاہیے، کیسی کڑن ہونی چاہیے، کہ ہم تو سن رہے ہیں کہ اس نے چند سیکنڈ کی بات کی ہے، لیکن وہ چند سیکنڈ اس کے لیے ایک پہاڑ ہوتے ہیں، ایک لمبی بات کرنے کا وقت ہوتے ہیں، وہ جو چند سیکنڈ میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا تبلیغ ہے ابلاغ، ابلاغ کا مطلب ہے پہنچانا، پہنچانے کی کیفیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تواصوا بالحق، کہ وہ حق بات کو پہنچاتے ہیں۔ حق بات کو پہنچانے کے بے شمار طریقے ہیں، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر طریقہ، انبیاء کے طریقے کے بعد سب سے جو بڑا طریقہ ہے، حدیث میں جس کا ذکر ہے، سب سے بڑا طریقہ ہے اذان، اذان دینا۔ چنانچہ اگر کسی کو اذان دینے کا موقع ملے چھوڑے نہیں، مؤذن کو 50 روپے دے کے کہتے میرے کو اذان دینے دو، کیوں بھی عمر تمہارا اکاؤنٹ کھول رہا ہے، مؤذن کو ہدیہ دے کے مجھے اذان دینے دو، ہدیے کے بغیر بھی مان جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ مؤذن کہیں بھی اذان دینے کا موقع ملے شرمائے نہیں، میں کیسے اذان دوں۔ اب یقین کریں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تکبیر پڑھتے پڑھتے بھول گئے ہیں کہ زندگی بھر آج تک بوڑھے ہو گئے آج تک تکبیر نہیں کی۔ یعنی میں نے سمجھا کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو حافظہ کمزور ہے، کہ نہیں، زندگی بھر تکبیر نہیں پڑھی، اقامت نہیں پڑھی، زندگی بھر اقامت نہیں پڑھی، اذان ہی نہیں آتی۔ وہ علمی پستی ہے، کسی سے نفرت کرنا جائز نہیں ہے، کسی کو حقیر سمجھنا اس وجہ سے جائز نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس چیز ابلاغ کا سب سے بڑا طریقہ اذان دینا ہے، سب سے بڑا طریقہ انبیاء کی تبلیغ کے بعد سب سے بڑا طریقہ اذان دینا ہے۔ چنانچہ شریعت کا مسئلہ ہے، اذان ہو گئی، اذان کے بعد نماز کی دعوت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی تبلیغ ہوگی، اس کے بعد چھوٹی تبلیغ جائز نہیں ہے۔ یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے، ضمن میں آ گیا اس لیے بتا دیا۔ اس کے بعد باقی تمام طریقے، قرآن سکھانا یہ بھی تبلیغ ہے، قرآن کی حکمت کی تعلیم دینا یہ بھی تبلیغ ہے، جیسے بھی درس ہو رہا ہے، یہ اس حکمت کی تعلیم کے اندر یہ تبلیغ، تعلیم دینا یہ بھی تبلیغ ہے۔ پھر عمل سے تبلیغ کرنا یہ بھی تبلیغ ہے، لیکن عمل سے تبلیغ ایسے ہی تبلیغ نہیں بنتی، عمل سے تبلیغ نیت کے ساتھ بنتی ہے۔ تعلیم قرآن، تعلیم حکمت اور اذان یہ بغیر نیت کے تبلیغ ہے، سمجھ رہے، یہ بغیر نیت کے تبلیغ ہے۔ جو عمل کی تبلیغ ہے اس کے لیے نیت ہونا ضروری ہے کہ میں داڑھی رکھ رہا ہوں
یہ اے اللہ اس نیت سے رکھ رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کے دوسرے بھی داڑھی رکھیں گے. میں رشوت سے بچ رہا ہوں، اے اللہ اس نیت سے بچ رہا ہوں کہ مجھے دیکھ کے دوسرے بھی بچیں گے. میں پیسے ڈال رہا ہوں مسجد میں، اس نیت سے ڈال رہا ہوں کہ مجھے دیکھ کے دوسرے بھی ڈال. تو یہ نیت ہونی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر یہ تبلیغ، وہ نفس نیک عمل تو ہو جائے گا لیکن وہ تبلیغ نہیں ہوگی. یہ اس کی کچھ حدود ہے. پھر اس کے بعد زبان کے ذریعے سے پیغام دوسرے تک پہنچانا، چاہے وہ کتاب پڑھ کے سنانا ہو، چاہے وہ کسی کو بیان آگے بھیجنا ہو، چاہے وہ کسی کو نصیحت آگے بھیجنا ہو، یہ بھی تبلیغ ہے. اس تبلیغ کے ساتھ نیت تو ہے، کیونکہ وہ کسی کو بھیج رہے تو نیت خود بخود شامل ہے، لیکن ایک چیز اور شامل کر لینی چاہیے، اور وہ دعا کو شامل کر لینا چاہیے. ہاں، کوئی شخص اگر جماعت کے ساتھ جڑتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس زمانے کا بہت ہی مبارک ترین کام ہے کہ وہاں پر باقاعدہ تربیت ہوتی ہے. چلے کے اندر 3 دن کے اندر، 40 دن کے اندر باقاعدہ تربیت ہوتی ہے. باقاعدہ تربیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی تبلیغ دین کے لیے کوئی مشکل بنتا ہے، راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، تو اس کا کیا جواب، کس طریقے سے معاملہ کیا جائے، کیسے معاملہ کیا جائے. میرے ایک بڑے اچھے ساتھی ہیں تبلیغ میں، اور بڑے درد والے، کہنے لگے کہ ہمارے سفر میں ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کی عمر تھی 23 برس 24 برس. وہ اس کا ہمارے ساتھی تھا بالکل ابتدا میں، شاہ سعید شاہ، آپ جانتے ہوں گے. تو وہ ماشاءاللہ جڑتے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ لگا میں بلوچستان کی جماعت میں تھا تو میرے ساتھ یہ خود واقعہ پیش آیا. کیسے؟ ایک لڑکا تھا، وہ مار دھاڑ اور اس میں پڑھائی لگا ہوا. میں بغیر قصد کے یہ سنا رہا ہوں، مجھے ارادہ نہیں تھا یہ سنانے کا، بات آئی ہے، دل میں آ رہی ہے. میرے شیخ حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب رحمت برکاتہ فرماتے ہیں، حالات کی مناسبت دیکھ کے جو مناسب بات لگے سنا دو. باقی یہ سیکھنے سکھانے کی محنت ہے، میں بھی سیکھ رہا ہوں، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بھی کامل اور مکمل ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان 23 برس اور اس کو امیر بنا دیا. اور امیر بنانے کا کیا طریقہ کار، اللہ ان بزرگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہر موقع پر دین کو اچھے طریقے سے سمجھا. ویسے دیکھتے ہیں اور ان میں سے جو نام ان کو پسند آتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو امیر بنا دیتے ہیں. اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اندازے سے بناتے ہیں، وہ ان کا من جانب اللہ اللہ سے کوئی ایسا تعلق ہوتا ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں چاہ رہا. ایسا تو اس کو بنا دیا ہو، لیکن ہر بار یہ نوجوان امیر بنتا ہے. وہ بتایا کہ ہر بار میں امیر بنتا ہوں. کبھی کیا ہوا، میں بڑا مار دھاڑ اور یہ سب کچھ کرنے والا تھا، تو اللہ نے مجھے جوڑا، میں جڑ گیا. تو کہنے لگا کہ میں پستول لے کے جماعت کے اندر گیا. میرے استاد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ جماعت کے اندر کچھ نوجوان آئے اور کہنے لگے ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے، لہذا ہمیں شراب کی بوتلیں لے جانے کی اجازت دیجیے. میں کہا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، لیکن بوتلیں چھپا کے لے کے جانی ہے اور بیت الخلاء میں پینی ہے. اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پینے کی اجازت نہیں، اور رات کے وقت پینی ہے، اس کے علاوہ کسی اور وقت میں پینے کی اجازت. کہا ٹھیک ہے، صرف اجازت دے دو. لے لی. کہنے لگے کہ امیر صاحب کہ شراب کی بوتل لے تو آئے، لیکن امیر صاحب کے دل پہ کیا بوجھ تھا. لگے رات ہوئی، سب دیکھا سب سو گئے ہیں، بستر سے آنکھ نکال کے دیکھا تو مسلح اٹھایا اور چھت کے اوپر گئے. اللہ سے رہا، اے اللہ یہ بندہ شراب کی بوتل لے کر آئے، آپ کے راستے میں نکلو. مانگ رہے 1:30 بجے اس کی آنکھ کھلی، اور نشہ جس کو ہوتا ہے بےقرار کرتا ہے. 1:30 بجے تو آواز آ رہی ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ تو مزاج ایسا تھا، تو دیکھا چھت پہ امیر صاحب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے شراب چھڑوا دے. لگے رات 10 بجے اٹھے تھے اور 1:30 بجے تک دعا ہی پیے جاتے ہیں. کہنے لگا کہ میں گیا اور بیت الخلاء میں میں نے جا کے وہ بوتلیں توڑی اور توڑ کے بہائیں اور غسل کیا. غسل کر کے اوپر گیا اور کندھے پہ آتا تھا، امیر صاحب اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کر لی، میں نے شراب چھوڑ دی. درد رکھے نا، دوسرے کا درد رکھے. اس نے مجھے ایسا جملہ بول دیا پھر بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، بیکار. یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ گھروں کے اندر ہوتا ہے، میاں بیوی کے اندر ہوتا ہے. دوسرے محلے والے کا درد ہے، اپنے بیوی بچوں کا درد نہیں ہے.
دوسرے محلے والی عورتوں کا درد ہے، اپنے گھر کا درد نہیں ہے. دوسروں کا درد ہے، اپنے گھر کا درد نہیں ہے. یہ بڑا عمومی مرض ہے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. تو یہ کہنے لگے کہ پستول لے کر آیا. وہ جماعت میں گئے تو جماعت وہ مسجد میں گھسنے نہیں دیا ان کو، اس نوعیت کے معاملات ہو جاتے ہیں. چنانچہ وہ مسجد میں گھسنے نہیں دے رہے تھے تو اس نے وہ اس بیچارے بندے کا نا 50 روپے نیچے گرے جو نکال رہے تھے ان کو دھکے دے گئے. تو اس نے نا اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا اس تبلیغ والے نے. 50 روپے بھی یہ آپ کے پیسے گر گئے، یہ لے لو نا کہ شاید اس کو ترس آ جائے. تو 50 روپے اس کو پکڑائے. تو نے میری جیب کاٹی ہے، تو نے میرے 50 روپے نکالے، ابھی تجھے میں چھوڑوں گا نہیں. چپل اٹھایا اس نے، پھر سے پستول نکالا، دوڑ ہوا میں فائر کیے. تو وہ ودیاتی وجائے نے اتنا لیٹسٹ قسم کا پستول تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، بھاگے وہاں سے. اور امیر صاحب یہ کیا ہو گیا؟ وہ تبلیغی جماعت کو لے کے وہاں سے نکلے، دور دراز کسی قصبے میں گئے. کہنے لگے پورے دن کا سفر پیدل کرایا. وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کے جناب بستر ڈالے اور سو گئے. لگے کہ وہی بندہ، یہ امیر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ کہنے لگے یہ خود کہنے لگا میں سویا، تھوڑی دیر بعد مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا میاں تو نے کام تو اچھا کیا لیکن یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ دوسروں کا درد ہے. تو وتواصوا بالحق، اس کی بنیادی چیز دوسروں کا درد ہونا. ہمارے اکابرین نے کر کے دکھایا. رات 1:30 بجے میں نے خود دیکھا ایک صاحب آئے بہت پریشان کہ بھائی مجھے بتا دو. نہیں حضرت کو بتانا، حضرت کو. بھائی حضرت مصروف ہیں، بھائی آپ نہیں کرو، مجھے بتا، حضرت کو بتانا ہے بس. چلو بھائی حضرت کے پاس لے کے گیا. حضرت کے گھر میں ایمرجنسی تھی، والد صاحب بلا رہے تھے. میں تو جا رہا ہوں. تو میں نے کہا حضرت یہ کچھ تھوڑا سا مسئلہ میں نے اس سے اگلوایا ہے، تھوڑا سا نکالا. گھریلو جھگڑا تھا، بیوی گھر سے چلی گئی تھی چھوڑ چھاڑ کے. تو وہ اس سے پریشان تھا. تو کہا حضرت کو بتانا ہے. میں جاؤ حضرت میر صاحب سے دعا کرا دو. کہاں سے وقت دیں گے اتنا زیادہ، بیان کا وقت ہونے والا ہے اور یہ بابا نے بلایا وہ اس کے بعد بیان پہ جانا ہے تو ہم تو نہیں سن سکیں گے. حضرت میر صاحب ڈائلائسس کے لیے جا رہے تھے. میں کہا حضرت یہ دعا کے لیے آئے ہیں اور کافی پریشان ہیں. تو کیا پریشانی ہے؟ حضرت وہ گھر کا کوئی مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ حضرت تو وہ بیوی کا کوئی مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے بیوی کا؟ حضرت وہ اچھا میں سنا. جاؤ سارے چلو ہمیں اندر لے کے جاؤ. اندر لے کے تنہائی میں 1.25 گھنٹہ اس کو وقت دیا. 1.25 گھنٹہ ڈائلائسس کے لیے جا رہے تھے. آپ حضرت جانتے ہیں جو اس کا مریض ہوتا ہے اس کو پہلے کتنی لمبی موٹی نلیاں لگتی ہیں بازو کے اندر اور کیسی پریشانی ہوتی ہے، کیا درد ہے. اس کو درد کہتے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے، 8 برس حضرت کی بیماری کو گزر گئے تھے. تو ایک رات حضرت کو نیند نہیں آ رہی تھی. حضرت والا حضرت شیخ العالم والا جمع حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، میں دورہ حدیث میں تھا، یہ سابعہ میں تھا. سارے پریشان، مطہر بھائی اور حافظ ضیاء الرحمان سب والوں کو نیند نہیں آ رہی. تو حضرت نے اس دن دبئی سے آنا تھا. تو کہا فیروز بھائی آئیں گے؟ ان سے کہیں گے حضرت سے پوچھیں. تو ہر کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا. تو حضرت جب تشریف لائے حاضر ہوئے تو پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہ کل ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے 22 برس کی بیٹی، وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اس کا کیا ہوا؟ مجھے اس کی پریشانی، اس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی. فالج کے مریض کو کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن یہ کیا چیز تھی، کون سا درد تھا کہ ان کو 24 گھنٹے سے اوپر ہو گیا نیند نہیں آ رہی. دوائیاں کھلا کے انجیکشن دے کے دیکھ لیے نیند نہیں آ رہی. وہ بتا نہیں سکتے تھے، ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا. حضرت والا کی زبان بالکل بند ہو گئی تھی. تو تواصوا بالحق کے ساتھ جو اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیے، حق بات کی، وہ درد کے ساتھ نصیحت کرے، دوسرے کا درد لے کے نصیحت کرے، دوسرے کو مریض سمجھ کے نصیحت کرے، دوسرے کو نشئی سمجھ کے نصیحت نہ کرے، دوسرے کو نشہ آور
سمجھ کے نصیحت نہ کرے، مجرم سمجھ کے نصیحت نہ کرے، دوسرے کو مریض سمجھ کے نصیحت کرے۔ کبھی مریض کے ساتھ لڑائی کی بات کی جاتی ہے، کبھی مریض کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی مریض کے ساتھ سخت بول بولے جاتے ہیں، نہیں۔ تو یہ ہم سب کے ذمے ہے، یہ صرف مولوی صاحب کے ذمے نہیں ہے، یہ صرف امام صاحب کے ذمے نہیں ہے، یہ سارے مرد و سب عورتوں کے ذمے ہے کہ دوسروں تک دین حق کی بات پہنچائیں، اور اس بات پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں درد ہو، اور دل میں درد ہونے کی وضاحت کیسے ہوگی، پتہ کیسے چلے گا؟ جب دل آپ کا کرنے لگے کہ میں اس کے لیے دعا کروں، میرے محلے کے یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، میرے محلے کے یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، میرے محلے کے یہ لوگ یہ نہیں کرتے، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کرنے سے یہ درد پیدا ہوگا۔ اور ایک آپ کو اہم ترین بات بتاؤں، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا دھیان کمزور ہو رہا ہو، میں اس لیے بتاؤں، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم ترین بات ہے۔ دین کے اندر اور علم کے اندر یہ ایک جگہ ہے، جیسے یہ ہاتھ ایک جگہ رکا ہوا ہے، علم اور دین، علم اور دینداری ایسے ایک جگہ رکتی نہیں ہے کبھی بھی، نہ اس لمحے نہ ایک گھنٹے بعد، ایک جگہ رکتی نہیں، یا تو اوپر جاتی ہے یا نیچے آتی ہے۔ علم یا تو اوپر جا رہا ہوتا ہے یا نیچے آ رہا ہوتا ہے، دینداری یا تو اوپر جا رہی ہوتی ہے یا نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہر وقت ہو رہا ہے، جس وقت ہم ہوش حواس میں ہیں، ہر اس وقت میں ہو رہا ہے کہ دینداری اوپر جا رہی ہے یا نیچے آ رہی ہے۔ اگر ہم نے کسی دوسرے کا درد رکھا، یقین کریں گے دینداری ہمیشہ اوپر جاتی رہے گی، اور جب ہم کسی دوسرے کا درد نہیں رکھیں گے تو دینداری کے خاص نہج تو اوپر جائے گی، مکمل دینداری اوپر نہیں جائے گی۔ یہ بات ذہن میں اتار لیں، بسا لیں کہ بس وہ لوگ چونکہ ان کی شادی میں حرام کاری ہو رہی ہے اس لیے ہم شریک نہیں ہوں گے، یہ کرنا کافی نہیں ہے، بالکل قسم اللہ کی کافی نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے لیے روئے، سجدہ گاہ کو آنسوں سے تر کرے۔ میں نے اس کو بتایا تھا ہمارے فلانے تعلق والے کی سامنے شادی حال میں شادی ہو رہی تھی، اس میں ڈھول باجے بج رہے تھے، میں تم نے کیا کیا؟ میں نے کیا کرنا، مصلی تو بچھاتے، اللہ سے دعا تو کرتے، اے اللہ ان کو تم نے ان کو روکا۔ میں نے کہا حضرت اتنا سمجھا دیے، کتاب دے دیے، صرف کتاب دیتے نا ہماری ذمہ داری ہے، ان کے لیے دعا تو کرو، ان کے لیے درد سے رو تو صحیح، اللہ سے مانگو تو صحیح۔ یہ اکابرین نے سکھایا ہے کہ دوسرے کا درد رکھیں۔ یہ صرف میرے ذمہ نہیں ہے، صرف مؤذن کے ذمہ نہیں ہے، صرف عالم دین کے ذمہ نہیں ہے، صرف طالب علم کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ بھی ہے، آپ میں سے ہر فرد کے ذمہ بھی ہے کہ دوسرے کا درد رکھیں، اللہ سے ہم اللہ سے مانگے تو صحیح۔ دیکھیے گا دین میں ترقی، جیسے میں یہ جو جملے کہہ رہا ہوں دین میں ترقی، آپ یہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو محسوس نہ ہو تو پھر کہیے گا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، چکھ کے دیکھ لیں یہ سالن میٹھا ہے یا کڑوا ہے، یہ چکھ کے دیکھ لیں، آپ کو خود پتہ چلے گا۔ یہ تواصو بالحق، یہ دین کو اوپر لے جانے والی ہے، ایمان کو اوپر لے جانے والی چیز ہے عمل صالح، اور عمل صالح کو اوپر لے جانے والی چیز ہے تواصو بالحق، اور تواصو بالحق کے ساتھ تکلیف ضرور آتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تواصو بالحق کے ساتھ آن کر دینا، تواصو بالحق کے ساتھ تکلیف ضرور آتی ہے، اس لیے تواصو بالصبر، کہ جو دین کے لیے آپ کو تکلیف ہو، جو عام قسم کی تکالیف یہاں مراد نہیں ہے، جو تکالیف صرف دین کے لیے آئیں گی ان تکالیف کو برداشت کرنا، یہ تواصو بالصبر کہ صبر کی تلقین بھی ایک دوسرے کو کی جائے۔ تو یہ یہاں پر یہ والا صبر مراد ہے جو تواصو بالحق کا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ حق بات کے ساتھ جو نصیحت کی جائے، اس نصیحت کے ساتھ تکلیفیں ضرور آئیں گی، چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں، انبیاء علیہ السلام کو آئیں، اور آج بھی کوئی شخص بھی دین کے اندر بڑھے گا تو اس کو تکالیف ضرور آئیں گی، اور تکالیف ضرور آنے کے بعد عام طور پہ جو مزاج دیکھا گیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو حق بات پہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ حضرت لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں روایت ہے، تو فرمایا کہ ایک شخص نے دوسرے کو گناہوں میں مبتلا دیکھا اور وہ اس کو گناہوں کے اندر مجبور کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ان اللہ لا یغفرک، واللہ لا یغفرک، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔
تو آسمان سے آواز آئی ان اللہ قد یغفر لفلان واحبطت عملک کہ اللہ نے فلانے کو معاف کر دیا اور تیرے تمام کے تمام اعمال کو ضبط کر لیا. یہ کب ہے؟ جب دوسرے کا درد نہیں ہے، جب صبر نہیں ہے. اور جب دوسرے کا درد رکھ کے انسان دوسرے کو نصیحت کرتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک مثال سمجھ لیں. باہر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کو ماں بہن کی گالی دے رہا ہے. آپ ایک کام سے سنیں گے، دوسرے کام سے نکال دیں گے. ایسے ہی ہوگا نا، پاگل آ جانے تو بیکار آدمی. لیکن اگر اپنا بیٹا ماں بہن کی گالی نہ دے، صرف ایک مہذب گالی دے دے، ذلیل کمینہ ہی کہہ دے، تو باپ کو پوری رات نیند نہیں آئے گی. یہ کام سے سن کے دوسرے کام سے کیوں نہیں نکالا؟ اس لیے کہ باپ کو اپنی اولاد کا درد ہوتا ہے. ہمیشہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہمیشہ چھوٹوں کو اپنے بڑوں سے کم محبت ہوتی ہے. یہ ایک اصول ہے، ایک اصول ہے. ایسے ہی اللہ ہم سب سے بڑے ہیں، اللہ کو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ پیار ہے. تو جب باپ کے سامنے اولاد ایسی زبان بولتی، باپ کو پوری رات نیند نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہے، اولاد کا درد ہے. جب آپ دوسرے کا درد لے کے ان کو نصیحت کرو گے اور وہ آگے سے آپ کو کھری کھری سنائیں گے، تو یہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہے. اس لیے آگے فرما دے وتواصوا بالصبر کہ صبر انتہائی مقام ہے. اس کا صبر بندگی کا انتہائی اعلیٰ ترین مقام ہے، سب سے اوپر ترین مقام صبر کا ہے. تو فی الحال یہیں تک سورہ عصر کا جو مضامین ہے وہ مکمل ہوتے ہیں. تو والعصر قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر بے شک انسان بڑے ہی خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا سوائے وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو کہ ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں اور حق بات کی نصیحت کرنے والے ہیں، اور حق بات کی نصیحت پر جو تکالیف پہنچے اس پر صبر کی نصیحت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو یہ چاروں صفات عطا فرمائے. ہمارے اکابرین کی اس کے اوپر بڑی تفصیلات ہیں، میں نے ان سب تفصیلات میں سے چند ایک خلاصہ باتیں عرض کی ہیں، ساری باتیں عرض نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ جو عرض کیا ہے اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں، جو نہیں عرض کر سکے اللہ بغیر الفاظ کے ہمارے دل میں اس پر عمل کرنے کی توفیق ڈال دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فرغ علينا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس درس قرآن کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیے. اے اللہ جو کہا ہے سنا ہے، اے اللہ کہنے والا محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ اپنے نام کی برکت سے اے اللہ یہ جہاں پر درس ہو رہا ہے اپنے رحمتوں کی آبشار، جیسے کہ آپ نے دوران قرآن کو تلاوت قرآن کے دوران اس درس کے آپ نے رحمتوں کی آبشار نازل فرمائی. اے اللہ اس آبشار کو مستقل اور دائمی فرما دیجیے. اے اللہ اگر کوئی ایسا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آبشار رک رہی ہے، اے اللہ اس سبب کو اے اللہ اس سبب میں تبدیل فرما دیجیے جس سبب کی وجہ سے آپ کی رحمت متوجہ رہے. اے اللہ یہاں پر سننے والوں میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے، کہنے والے کو بھی محرومی سے بچا لیجیے. ہم اگر گناہ کرنا بھی چاہیں تو گریبان سے پکڑ کے ہم کو الگ کر لیجیے. اے اللہ اپنی ذات کا تعلق عطا فرمائیے، اپنی ذات سے نسبت عطا فرمائیے، اپنی ذات سے نسبت دائمی عطا فرما دیجیے. ایک تعلق جو دل میں ہوتا ہے، ہر محب کا اپنے محبت کرنے والے سے تعلق ہوتا ہے. اے اللہ وہ تعلق ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. جو تعلق مسلمان کی میراث ہوتی ہے، جو تعلق فراست المومن کا نور ہوتا ہے، اے اللہ وہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم محتاج بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ مانگنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن ہم جس گندگی سے مانگ رہے ہیں شاید کوئی ایسا گندہ زمین اور اس کائنات میں ہو. اللہ ہماری گندگی کو مٹا دیجیے، راہ گندگی کو اپنی رحمت سے مٹا دیجیے. اے میرے مالک، اے میرے مولا، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری بگڑی بنانے والا ہو. آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمیں اپنے در پہ بلانے والا ہو. آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری حاجت کو پورا کرنے والا ہو.
آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری دلوں کی گہرائیوں کو جاننے والا ہو۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، آپ تو جانتے ہیں نا اس دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ اس من میں کیا کیا فرمائشیں اور کیا کیا فرمائشیں ہیں۔ اے اللہ ان کو ٹھیک کر دیجئے، اے اللہ سب جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما دیجئے، رزق میں کشادگی فرما دیجئے۔ اے اللہ گندگی کو بندگی میں تبدیل فرما دیجئے، نافرمانی کو فرما برداری میں تبدیل فرما دیجئے، بیماروں کو صحت یابی میں تبدیل فرما دیجئے، پریشانوں کو خوش رہنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ پریشانیوں کو سلب کر لیجئے، تکالیف کو سلب کر لیجئے، امراض کو سلب کر لیجئے، نیکیوں کو قبول کرنے کے قابل بنا کر ان کو قبول فرما لیجئے۔ ہماری نیکیاں تو قابل استغفار ہیں، ہماری نیکیاں تو لاحول پڑھنے کے قابل ہیں۔ اے میرے مولا قبول فرما لیجئے ٹوٹی پھوٹی محنت کو۔ اللہ آپ نے صرف کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، ہم سے تو وہ کوشش بھی نہ ہو سکی، ہم سے تو ایک دوڑ بھی نہ لگائی جا سکی۔ اے اللہ آپ ہی دوڑ لگواتے ہیں، آپ ہی کوشش کرواتے ہیں۔ اے اللہ یہ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دیا، اب آپ کے بس میں جو ہے آپ کر دکھائیے۔ حجاج نے آپ کو چیلنج کیا تھا، حسن بصری کو تو معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں، مجھے معاف کر کے دکھاؤ۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ کی رحمت کو چیلنج ہم نہیں کر سکتے۔ اے اللہ آپ کی رحمت سے چند قطرے بھیگ کے مانگتے ہیں، ہم سب کی بھیگی بنا دیجئے۔ میں جو لوگ پریشان ہیں بیمار ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب کی بیماری کو دور فرمائیے۔ نعمان کے بیٹے عبداللہ کو صحت کلی عطا فرمائیے، مرض کا نام و نشان مٹا دیجیے۔ اللہ ان کی والدہ کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرمائیے، مرض و امراض کا نام و نشان مٹا دیجیے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، سب کی بگڑی بنا لیجیے۔ علی اختر صاحب کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرمائیے۔ جملہ احباب جو موجود ہیں اے اللہ جن کے والدین ہیں اے اللہ سب کو صحت کلی عطا فرمائیے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت عظیم فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔